पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं आपको ये मुबारक देता हूँ कि जिस तरह आपने अपना टाइम लेके और सारी जो भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की ज़रूरियात थी उन सब को का जायज़ा लेके और अब आप पूरी तरह सिटी बाय सिटी, शहर बाय शहर आप एक पूरी डेवलपमेंट का अब काम शुरू करने लगे हैं। मैं मुबारक इसलिए देता हूं कि बड़ा टेम्पटेशन होती है जब हम जो भी एक नई गवर्नमेंट आती है, सारी कौम उनसे उम्मीद लगा लेती है कि वो एकदम बटन ऑन करेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, और वो बड़ी टेम्पटेशन होती है कि जल्दी से, पैसा तो अवाम का होता है, टैक्स पेयर का पैसा होता है, जल्दी से फेंकना शुरू करो, और अगर कुछ काम ना भी करो तो इश्तिहारों पे इतना पैसा लगा दो कि वैसे ही पब्लिक शोर मचा दे कि जी वाकई कोई काम हो रहा है। तो ये जो सोच समझ के जायजा लेके ये जो आप डेवलपमेंट आप शुरू करने लगे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो आप सियालकोट के लिए आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, पानी का, सीवरेज सिस्टम का, पार्क्स बनाई हैं जो कि बहुत ज़रूरत है सियालकोट में, क्योंकि मैं तो सियालकोट को देख रहा हूँ बाकी शहरों की तरह अनप्लैन्ड सेटलमेंट होती जा रही है, फैलता जा रहा है शहर, और जैसे ही अगर अनप्लैन्ड शहर फैलेगा, ना उधर का सीवरेज सिस्टम होगा, ना पानी का सप्लाई होगा, ना सही माने में आप उनको सर्विस कर सकते हैं, बिजली गैस वो महंगी होती जाती हैं जितना शहर फैलता जाता है, और प्लानिंग के बगैर सेटलमेंट होती है। तो ये अब जो हमारी कोशिश है कि सारे शहरों के मास्टर प्लान बने, पहले कि हर शहर का मास्टर प्लान बने, उसको फिर एक रिंग फेंस करें कि शहर एक हद के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर शहर इस तरह ही फैलते रहे तो आखिर में तो हमारी बढ़ती हुई आबादी है, या तो खाने पीने की चीज़ों की कमी होती जाएगी, आबादी बढ़ रही है, और अगर ज़रूरी ज़मीन कम होती जा रही है तो आगे जाके तो हमारे आने वाली नस्लों के बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा अभी से ही शहरों की प्लानिंग हो, मास्टर प्लान बने, और फिर शहरों को सही माने में उनके अंदर जो अम्यूनिटीज़ जो एक शहरी को चाहिए, सीवरेज सिस्टम सबसे ज़्यादा, अगर सीवरेज सिस्टम शहर का नहीं बनता तो बीमारियों से बच्चों को किस किस्म की बीमारियां होती हैं। पानी का जो वाटर सप्लाई है वो कंटेमिनेट हो जाता है, वो मिल जाता है सीवरेज सिस्टम के साथ, और फिर जो गंदगी पड़ी होती है, जो वेस्ट होती है, उसका अलहदा एक शहर के अंदर जो नज़र आते हैं सारे शहरों में। सो इसलिए ये जो आपने सारे अभी साहिवाल और सियालकोट से शुरू कर रहे हैं, 17 अरब का प्रोजेक्ट दिया है, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, सोच समझ के दिया है, और इससे एकदम सियालकोट के लोगों को फ़र्क नज़र आएगा। एयरपोर्ट का तो मैं पहले से, जब ये एयरपोर्ट बना था, मैंने सियालकोट के लोगों को मुबारक दी, क्योंकि ये ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी ने बनाया था, और आज अपनी एयरलाइन सियाल एयर शुरू की है, जिसकी हमने आज इनॉग्रेशन की है, उसका भी मैं बिज़नेस कम्युनिटी को मुबारक देता हूँ। और उसके अलावा जो मेरे ख़्याल में आने वाली हमारी नस्लें जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगी, जो आज हमने स्टोन लेइंग की है, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी का, ये मैं इसका क्रेडिट देता हूँ डॉक्टर अताउर रहमान, पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट और जिन्होंने पाकिस्तान की तालीम के लिए बहुत बड़ा काम किया हुआ है। हायर एजुकेशन उन्होंने शुरू की थी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और उनकी जो अपनी इंस्टीट्यूट है इस वक्त कराची में, वो इंटरनेशनल लेवल की है। तो उन्होंने पहले हमारी मदद की, जब हमारी गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में थी, तो एक ऑस्ट्रिया के साथ अप्लाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी आज हरीपुर में अब शुरू हुई है। वो शुरू की थी हमारे दौर में, जब हम पहली पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई, तो उसको अब जाके, बल्कि जिस तरह मैं
اب تو خیر ہمارے کورونا کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، لیکن وہ اب شروع ہو گئی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ قومیں یہ اس طرح کے ہائر ایجوکیشن، انجینئرنگ، سائنس، ان کی جو انسٹیٹیوشن، ان کے اوپر قومیں اٹھتی ہیں. برطانیہ دو ان کی کوالٹی یونیورسٹیز تھی، آکسفورڈ اور کیمبرج. ان دو یونیورسٹیز نے برطانیہ میں سائنٹسٹ دیے، انٹلیکچوئلز دیے، لیڈرز دیے. تو وہ ہمارے پاس بدقسمتی سے ہم نے وہ زور ہی نہیں لگایا ہماری کوالٹی انسٹیٹیوشنز بنانے میں. اب جو زمانہ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، اور بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے. ٹیکنالوجی کے اندر جس طرح کے چینجز آ رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے چینجز نہیں آئے. تو اس لیے یہ جو آج ہم نے سٹون لیئنگ کی ہے، اور انشاءاللہ اب یہ بڑی تیزی سے، یہ آپ 3 سال میں وہ بنی تھی ہری پور کے اندر جو انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہ آسٹریا کی کوالٹی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ اس کے ساتھ کولیبریشن کی ہوئی ہے. اور پھر چائنا کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی سے کولیبریشن ہے. اسی طرح ڈاکٹر اطہر عمان اب کام کر رہے ہیں کہ ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ کون سی کوالٹی کی، ایک تو آسٹرین یونیورسٹیز ہیں، کون سی کوالٹی اپلائیڈ سائنسز کی اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز جس سے کولیبریشن ہوگی، جو اب سیالکوٹ کے اندر ٹیکنالوجی کی انسٹیٹیوٹ بن رہی ہے. میں اس کے علاوہ جو مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے سیالکوٹ میں آ کے، کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ سیالکوٹ کے لوگوں کے اندر ہمیشہ بڑی ایک وائبرنسی تھی، ایک ان کے اندر، یعنی جس طرح کی پاکستان کے اندر جو ہماری گورنمنٹس نے کبھی مدد ہی نہیں کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی، انہوں نے کبھی ہماری انڈسٹری کو اس طرح، جو 1960s میں ایک دفعہ 50 سال پہلے تب جس طرح ہماری گورنمنٹس نے ہماری انڈسٹری کو مدد کی تھی، اس کے بعد کبھی پاکستان کی انڈسٹری کی مدد نہیں کی گئی. اس کے باوجود سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ، ان کے اندر اتنی جنون اور جذبہ تھا کہ اس کے باوجود یہ مسلسل محنت کرتے رہے، اور سیالکوٹ کو انہوں نے پاکستان کا ایک ایکسپورٹ کا ہب بنایا ہوا تھا. تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور ہم نے اپنی انڈسٹری کی اب مدد کرنی ہے. تو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پوری طرح آج سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ کے پیچھے کھڑی ہے، پوری طرح ان کی مدد کرے گی. یہ جو بھی جو ڈیمانڈ ہے، سیالکوٹ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ 1000 ایکڑ ہمیں زمین چاہیے ایک انڈسٹریل زون کے لیے، ایک اسپیشل اکنامک زون کے لیے، اور یہ چیف منسٹر اور میں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سیالکوٹ کی، میں بزنس کمیونٹی کو یہ پوری ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم اب پورا زور لگائیں گے اس انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے میں، تاکہ ایک ایسا ہب بن جائے جدھر پوری ایک ہی جگہ کے اوپر ساری فیسلٹیز مل جائیں آپ کی انڈسٹری کو، بجائے جو اس طرح پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف. سیالکوٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. اس طرح جب انڈسٹری اس طرح پھیلی ہوتی ہے تو اس کی مدد بھی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پلس وہ جو شہری ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلیں پڑتی ہیں. ان کو یہ جو سیوریج اور گندگی اور یہ سارا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انڈسٹری ریزیڈینشل ایریا کے اندر شروع ہو جائے. تو یہ بڑا اچھا تجویز ہے سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ کی، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1000 ایکڑ کے اوپر ایک اسپیشل اکنامک زون بنے، انڈسٹریل زون بنے، جو کیٹر کرے صرف سیالکوٹ نہیں بلکہ جو ٹرائنگل ہے، پوری گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور وزیر آباد، یہ سارا وہ ایریا ہے جدھر اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی ہم مدد کر سکتے ہیں. اور وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ روزگار ادھر سے دیتے ہیں. اور جس طرح بھی عثمان ڈار نے جو کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جس طرح ہم نے ابھی یہ نوجوانوں کو قرضے دیے، اس طرح کے نوجوانوں کو ہم قرضے دیں تاکہ وہ اپنی بزنسز بڑھائیں. اور یہ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ یہ قرضے بڑھتے جائیں گے. ہر سال جس طرح گورنمنٹ کے پاس انشاءاللہ ہماری ویلتھ کریشن ہو رہی ہے، ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے،
اسی طرح جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھے گی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے نوجوانوں کو اسمال اور میڈیم انڈسٹری میں ان کی پوری حمایت کریں۔ میں آخر میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بینک آف پنجاب کے ہیڈ کو، ظفر صاحب آپ کو، کہ آپ نے جس طرح بینک نے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بینک کے ہیڈ ہیں، جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ہو کہ وہ بینک کو استعمال کریں اس طرح کی ملک میں اکنامک گروتھ پروموٹ کرنے کے لیے۔ بینکوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جی ڈپازٹس آئے، گورنمنٹ پیسے لیتی ہے، ڈپازٹس آئے، ان کے اوپر آرام سے پل رہے ہوتے ہیں بینک۔ یہ جو چیز ہے، جب بینک جو اصل کام کرتا ہے ایک معاشرے میں اکنامک گروتھ بڑھانے کے لیے، یہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں، میں بینک آف پنجاب کو خاص طور پہ آج سنگل آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کامیاب جوان میں بھی مدد کر رہے ہیں، اور جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، جو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک تنخواہ دار، ایک مزدور، ایک وہ طبقہ جو کہ جس کے پاس کیش نہیں ہے اپنا گھر بنانے کے لیے، پہلی دفعہ پاکستان میں ہم یہ نئے پاکستان ہاؤسنگ کے اندر وہ کرنے لیں جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، یعنی کہ ایک تنخواہ دار انسان اپنی قسطوں کے اوپر، جو کہ وہ پیسہ خرچ کرتا تھا کرائے دینے پہ، وہی پیسہ اگر وہ قسطیں دے گا تو وہ اپنا گھر لے سکتا ہے۔ یہ اب تک ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمارے قانون اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے، ایک قانون ہوتا ہے فور کلوجر لا، یہ ہمیں 2 سال لگے ہیں عدالت کے اندر لڑتے لڑتے یہ قانون پاس ہونے میں، اور کیونکہ اب وہ قانون پاس ہو گیا ہے، اب یہ بینکوں کے لیے آسان ہوگا کہ وہ ان چھوٹے لوگوں کو قرضے دے جو آج تک اپنے گھر نہیں بنا سکے تھے۔ تو یہ بھی مجھے لیبررز نے کہا تھا کہ سیالکوٹ میں لیبر کالونی کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر ہم لیبررز کے لیے، مزدوروں کے لیے انشاءاللہ اسی طرح اسی قسطوں کے اوپر ہم ان کے لیے پوری ایک کالونی بھی بنائیں گے۔ میں پھر سے چیف منسٹر پنجاب آپ کو مبارک دیتا ہوں، یہ جو آپ نے آج پیکیج اناؤنس کیا ہے اس کا سیالکوٹ کا شہر کے ٹھیک کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ جو یونیورسٹی کے اوپر، یہ جو انشاءاللہ جو بالکل بدل دے گی سارے علاقے کو، اور اس کے علاوہ یہ جو 1000 ایکڑ کے اوپر جو آج ہم انشاءاللہ آپس میں ڈسکس کر کے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے آپ کے لیے پوری وہ زمین تیار کریں گے، اور آپ کو انڈسٹریلسٹ کو ایک موقع دیں گے کہ ایسی جگہ کے اوپر وہ بنے تاکہ یہ تینوں، یہ جو سارا ہب ہے، یہ جو ٹرائنگل ہے، اس کے اندر سارے ان تینوں چاروں شہروں کے لیے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ عمران خان کا کامیاب جوان